میں کر رہا ہوں اس قوم کی آزادی کے لیے لڑائی. اور جب قوم کی آپ آزادی کے لیے، اس کی فریڈم کے لیے لڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ جیل میں جائیں تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے. تو میں ایک عبادت کے پروسیس سے گزر رہا ہوں. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر عمیر احمد خان نیازی صاحب، جو عمران خان کے لیگل افیئرس کے فوکل پرسن ہیں. سر، آج آپ کی عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ آج ملاقات خان صاحب سے نہیں تھی. خان صاحب کا جیل ٹرائل فکس تھا، اور جیسا پری ٹرائل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، ہر 14 دن کے بعد پیریوڈک ریمانڈ کی ڈیٹ ہوتی ہے. تو ریمانڈ کی ڈیٹ پہ آج عدالت وہاں گئی ہوئی تھی. تو بینگ خان صاحب کاؤنسل، سلمان صفدر صاحب، میں، یہ لطیف کھوسہ صاحب وہ بھی موجود تھے. اس طرح 5-6 لوگ، ہم لوگوں کو ایکسیس دی گئی تھی. تو وہاں اٹینڈ کی پروسیڈنگ، اور 10-10 کے لیے وہ ریمانڈ پروسیڈنگز مؤخر ہو گئی تھیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر کیونکہ جس وقت کورٹ ختم ہو گئی تو بعد میں ہم کچھ دیر بیٹھے رہے خان صاحب کے ساتھ. تو اس میں مختلف موضوع زیر بحث آئے. بنیادی طور پہ سائفر کا کیس، کیونکہ جس کا ٹرائل چل رہا تھا، وہ انڈر ڈسکشن آیا. خان صاحب کا اس پہ فوکس رہا کہ کیوں نہیں اس کا اوپن ٹرائل کیا جا رہا، کہ ایک الزام میرے پہ لگایا گیا ہے، جس الزام کی بنیاد پہ ایک تو میری پہلے اپریل میں حکومت کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد 25 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. پھر 9 مئی کا پورا ایک واقعہ پری پلان کر کے خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی بیسس پہ ڈی سٹیبلائز کیا گیا. تو ان ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو انہیں کہا اس چیز کا ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس چیز کے لیے آپ پریس کریں. اچھا، ڈیل کے حوالے سے ابریں گردش کر رہی تھی، اس حوالے سے بات ہوئی خان صاحب سے؟ اچھا، بالکل بات ہوئی اس میں، کیونکہ مشاہد صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی کل سے مین پرنٹ میڈیا پہ بھی جو ہے نا آ گئی، اور وہ کافی زیادہ سرکولیٹ ہوئی کہ جی مدر آف آل ڈیل کوئی پی ٹی آئی سے ہونے جا رہی ہے. تو ایک کیٹیگوریکلی خان صاحب کا اس میں فلیٹلی ریفیوزل آیا کہ وہ کسی سے رابطے میں نہیں ہے، اور اس کا کوئی مطلب دور دور تک چانس نہیں. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، خان صاحب لڑ رہے ہیں ایک آزادی کی جنگ. انہیں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہیں کہا دیکھیں، اگر تو میں پولیٹکس کر رہا ہوتا اور پولیٹکس کی وجہ سے میں جیل میں ہوتا تو یہ میرے لیے ایک سزا ہوتی. میں کر رہا ہوں اس قوم کی آزادی کے لیے لڑائی. اور جب قوم کی آپ آزادی کے لیے، اس کی فریڈم کے لیے لڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ جیل میں جائیں تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے. تو میں ایک عبادت کے پروسیس سے گزر رہا ہوں. تو یہ ڈیل، یہ چیزیں مٹیریل نہیں رکھتی جب آپ اتنا ایک ہائر اسٹینڈرڈ رکھ کے چل رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ اس میں ڈفرینٹ طرح کی ڈسکشن آئی کہ یہ کیوں اس وقت کی جا رہی ہے، ایسی چمک گوئیاں کیوں چل رہی ہیں. بنیادی طور پہ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا. اب آپ کو مشاہد صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے سامنے آ گیا کہ انہوں نے وہ اپرچونٹی کو یوٹیلائز کیا تاکہ وہ حکومت میں آ جاتے. تو اب کیونکہ دیکھیں، حکومت سے جیسے ہی وہ نکلے ہیں تو وہ اپنے پر پھیلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے، نون لیگ اور طرح سے. تو انہیں ایک طرح سے واپس اپنی جاب پہ واپس لانے کے لیے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے اینڈ پہ وہ چیپٹر ہے ہی نہیں. ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جو انڈر ڈسکشن ہے، جس کے لیے ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. وہ الیکشن ہو، جمہوری عمل برقرار رہے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اس کے ذریعے جو چینج آتی ہے اس عمل کو آگے لے کے چلیں گے. تو نیازی صاحب، آپ بتائیں، خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ تقریباً 200 سے زائد کیسز ہیں خان صاحب پہ. ابھی سائفر کے حوالے سے فیصلہ کب آئے گا؟ اگر یہاں ضمانت ہو جاتی ہے، کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی، خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ڈیل کے بغیر عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، ڈیل کے ذریعے آنا ہو تو خان صاحب اس وقت توشہ خانہ کی سٹیج پہ ہی کر کے اندر جاتے ہی نا. ٹھیک ہے، جب آپ نے گول اپنا ایک ہائر سیٹ کر لیا ہے تو خان صاحب کے اب کنسیڈریشن میں یہ ٹائم لائن نہیں ہے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم لائن نہیں ہے، کہ دیکھیں، بطور وکیل میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ متعدد میٹنگز میری اب تک خان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں، اور مختلف لائرز کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں. کسی ایک فرد کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ مجھے آپ لوگ کب باہر نکال رہے ہیں. مطلب وہ اس ٹائم لائن کے ساتھ نہیں پلے کر رہے. وہ کھیل رہے ہیں اپنی پولیٹکس اس عوام کی سپورٹ پہ، بینکنگ پہ. دیکھیں، پولیٹیکل پرسن ہے نا، اسے پتہ ہے کہ عوام کی پلس اس کے ساتھ ہے. آگے دیکھیں، آپ خود سرویز کرتے ہیں، آپ نے جگہوں کے سرویز کیے ہیں، تو یہ ان کو بھی اس پلس کا آئیڈیا ہے. جب عوام پیچھے کھڑی ہے، وہ اسی اپنی اسٹرینتھ پہ کھیل رہے ہیں. دیکھیں، خان صاحب کے پاس بڑا ایک آسان سا حل تھا. جب نکلے تھے، دیکھیں کیا کرتے، کسی فورن پاور کی طرف دیکھ لیتے، اس کو پیچھے بیک پہ لگا لیتے،
اپنی اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑتے اور ایک اپنا راستہ بناتے. انہوں نے وہ راستہ نہیں چوز کیا, انہوں نے ایک ڈفرینٹ راستہ چوز کیا جو آج تک پاکستان میں کسی پولیٹیشین نے نہیں چوز کیا. انہوں نے راستہ وہ چوز کیا, انہوں نے اپنا رجوع عوام کی طرف کیا, اور عوام نے بھی اکنالج کیا. کیونکہ پاکستان آپ دیکھیں نا, پاکستان کا آپ انالیسس کریں, پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے. پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو سیناریو پریزنٹ کرتی ہے آف اے فیلڈ لیڈرشپ, کہ یہاں ہمیشہ لیڈرشپ فیل ہوئی ہے. آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈرشپ اسرٹ کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم اپنے اینڈ پہ یہ فیلئر نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے لیے وہ پوری تک و دو کر رہی ہے. کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے فیصلہ سنایا عمران خان کے اڈیالہ منتقل کے حوالے سے. عمران خان کل یہ خبر آ رہی تھی عمران خان منتقل ہو گئے ہیں, کر دیا گیا ہے, لیکن آج عمران خان اٹک جیل میں موجود ہے. ابھی تک کیوں نہیں شفٹ کیا گیا اور کب کیا جائے گا؟ دیکھیں شفٹنگ, دیکھیں جب تک آرڈر کورٹ میں اناؤنس ہونا ایک چیز ہوتی ہے, وربلی وکیلوں کی بات ہو گئی, کورٹ نے وربلی کہہ دیا کہ ہاں جی آپ کا یہ ایکٹ انلیگل ہے, آپ ان کو اٹک نہیں لے جا سکتے تھے, اوریجنل کمیٹل آرڈر اڈیالہ کا تھا, آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ آبزرویشن. مگر جب بھی کسی ادارے نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی کرنا ہے, وہ تب کرے گا جب آرڈر ان رائٹنگ آئے گا آپ کے اپنے سامنے کہ آج اگلے دن, کل تو چھوڑ دیں, آج دوپہر 2-3 بجے تک آرڈر ہی نہیں تھا, تو وہ کیسے شفٹ کر سکتے؟ آرڈر تو تبھی امپلیمنٹ. کل پھر خان صاحب کے ہی وکلا آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ منتقل کر دیا گیا, ان کے پاس کون سا کوئی سورس؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ انہوں نے زبانی جو جج صاحب سے سنا, تو وہ انہیں بیسیکلی دیکھیں لفظوں کا چناؤ میں جو ہے نا فرق لگ گیا. بنیادی طور پہ کہنا یہ چاہیے تھا کورٹ نے یہ ایک وربل آرڈر پاس کر دیا, اس پہ عمل درآمد ہوگا. عمل درآمد تو اسٹیٹ فنکشنریز نے کرنا ہے, یا تو آپ تب کہیں نا جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ شفٹنگ کا عمل ہوا. ایسی کوئی بات ہی نہیں. ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب, اچھا یہ ڈٹے ہوئے کا ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں میں خان صاحب کا بلڈ اپ دیکھا ہے, مطلب دیکھیں 5 اگست کو میں نہیں ملا تھا, میں 4 کی رات بھی خان صاحب کو ملا تھا, اس کے بعد ایک گیپ کے بعد خان صاحب کو ملا, پھر متواتر ملتا آ رہا ہوں. خان صاحب کو میں ہر میٹنگ میں پہلے سے زیادہ تگڑا پا رہا ہوں, مطلب ان کا ڈے بائی ڈے اپنا ریزالو مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, کل صنم جوید کی رہائی ہوئی, دوبارہ سے گرفتار کیا گیا, یہ بھی بتایا آپ نے خان صاحب کو؟ ہاں جی. اچھا یہ عورتوں کے حوالے سے اسپیسیفکلی صنم کا نام لے کے نہیں, مگر عورتوں کی جیسا بیل ہوئی بات ہوئی, اور یہ ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مطلب دیکھیں نا کہ ایک طرف ایلیگیشن لگایا جائے کہ ڈیل ہے, دوسری طرف ہمارے ورکرز کو دوبارہ اٹھا لیں. آپ دیکھیں کون سا سیاسی بندہ ہے جو ہمارا انہوں نے چھوڑا ہو. ٹھیک ہے, صداقت عباسی آج بھی مسنگ ہے, عثمان ڈار آج بھی مسنگ ہے, غزین عباسی آج ہی مسنگ ہے. تو مطلب یہ کون سی ڈیل ہے؟ ٹھیک ہے, بنیادی طور پہ تو دیکھیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس لیول کی ہو رہی ہے کہ جب تک آپ اپنی ایفیلیشن نہ چھوڑ دو آپ منظر عام پہ ہی نہیں آتے. تو اس سینس میں بات ہوئی, اور عورتوں کے حوالے پہ انہوں نے تفتیش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا. خان صاحب ہر دفعہ قوم کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں, آج کوئی بات کی انہوں نے؟ آج وہی جو میں نے آپ کو بات کی کہ سیاست بطور جو آزادی کی لڑائی ہے ایز این عبادت لے کے کر رہے ہیں, اور یہی ان کا میسج تھا. اور انہوں نے کہا تھا یہ اسپیسیفکلی انہی ورڈز میں آپ نے بتانا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا. شکریہ. تھینک یو سر.